بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار گوہربار کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزیزان محتشم، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے رضا الہی۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید لارا کتاب میں سے آیت کا کچھ حصہ ذکر کیا، تو رب ذوالجلال اس آیت کے اندر یہ واضح فرما رہا ہے کہ جنت عدن جو ہے اس سے ایک بہت بڑا مرتبہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا یہ جنت عدن سے بھی بڑا انعام ہے۔ جنت عدن، ویسے تو جنت اگر ایک انسان کو مل جائے تو اس کے وارے نیارے ہیں، لیکن اگر ایک بندے کو جنت کے ساتھ اللہ کی رضا بھی مل جائے تو اس کے سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ تو یہ رب تعالیٰ کی رضا یہ کب انسان کو حاصل ہو سکتی ہے؟ رب تعالیٰ کی رضا یہ انسان جب دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر انسان یہ کہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کتنا راضی ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ یہ سوچے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھوں کہ میرا رب مجھ سے کتنا راضی ہے، تو وہ بندہ پھر اپنے گریبان کے اندر جاتی پا کر جھانک کر یہ دیکھے کہ میں اپنے رب سے کتنا راضی ہوں۔ جتنا میں اپنے رب سے راضی ہوں تو سمجھ لینا
کہ میرا رب بھی اتنا ہی مجھ سے راضی ہے؟ کیا میں رب تعالیٰ جو نعمت دیتا ہے کیا اس نعمت پہ خوشی مناتا ہوں؟ اب رب تعالیٰ رحمتیں برساتا ہے، اس رحمت پہ خوشی کرتا ہوں۔ اب رب تعالیٰ رزق دیتا ہے، رزق آنے پہ خوشی مناتا ہوں۔ رب تعالیٰ بنگلے کوٹھیاں دیتا ہے، اس بنگلے کوٹھیوں کے آنے پہ خوشی مناتا ہوں۔ رب تعالیٰ رزق دیتا ہے، کاروبار عطا کرتا ہے، اس کاروبار پہ میں خوشی مناتا ہوں۔ یہ ہے کہ خوشی منانا۔ اب دوسری طرف ہے، اگر رب تعالیٰ نے اس کا کاروبار تھا، رب نے واپس لے لیا، اب کیا کرتا ہے؟ یہ اصل چیز ہے کہ اب وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اب جھانکے اپنے گریبان کے اندر، کیا میں اپنی اس رب کے فیصلے پر راضی ہوں یا نہیں؟ جو میرا اتنا چمکتا ہوا کاروبار تھا، لاکھوں کروڑوں کی آمدنی تھی، اب وہ لاکھوں کروڑوں کی آمدنی آگ کے اندر چلی گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ اب کیا یہ بندہ رب تعالیٰ کے اس فیصلے پہ راضی ہے یا نہیں؟ اب دیکھے، اب سوچے، کیا میں اپنے رب کے اس جو فیصلہ میرے رب نے میرے لیے بہتر فرمایا، کیا میں اس پہ راضی ہوں؟ کیا اس پہ خوشی کرتا یا نہیں کرتا؟ اب پتہ چلے گا کیا رب کے فیصلے پہ یہ خوشی کرتا یا نہیں کرتا، رب کی رضا پہ یہ راضی رہتا یا نہیں رہتا۔ اب جو بندہ رب کی رضا پہ راضی نہ رہے تو سمجھ لینا ہم اپنے رب پہ راضی نہیں ہیں، ہمارا توکل رب تعالیٰ پہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، اگر ایک بندہ اپنے نوکر کو ہر چیز مہیا کرتا ہے تو وہ مالک جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا نوکر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، میرا نوکر دنیا والے یہ نہ کہے کہ اس کا نوکر اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ مالک جو ہے اسے ہر طرح کا جو ہے وہ سہولیت عطا کرتا ہے، جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اسے وہ عطا کرتا ہے، جو فائدہ مند نہیں اس کے لیے نقصان دہ ہے وہ روک کے رکھتا ہے۔ ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے۔ تو یہ ازل سے فیصلے ہو چکے ہیں، جو ہمارے لیے بہتر تھا رب تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ لکھ دیا، جو بہتر تھا وہ لکھ دیا، اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں رب تعالیٰ نے وہ لکھا نہیں، ہمارے نصیب میں نہیں کیا۔ کیوں؟ رب بہتر جانتا ہے، رب بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ رب تعالیٰ کی رضا کے اندر راضی رہنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم راضی نہ رہیں گے جو اس کا فیصلہ ہو کر وہی رہے گا، اگر راضی نہ رہیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان نہ راضی رہنے پہ بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ کی جو رضا اس پہ راضی رہے۔ اگر کاروبار آ گیا جی بسم اللہ خوشی منائیں گے، اگر کاروبار ٹھپ ہو گیا پھر بھی رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، رب تعالیٰ کی خوشی منائیں گے۔ یہ رب تعالیٰ نے عطا کیا تھا، اب رب تعالیٰ نے کاروبار ختم کروا دیا، یہ جو اس کی بارگاہ کے اندر منظور تھا ہوا وہی ہے جو میرے رب کو منظور تھا۔ اب وہ بندہ صبر کرتا ہے، جب صبر کرتا ہے نا تو پھر رب تعالیٰ اس کے اوپر پھر دروازے کھول دیتا ہے، پھر ایسے دروازے کھولتا ہے۔ کیوں؟ وہ بندہ رب کی رضا کے اندر اس نے رضا کو شامل کر لیا، اس کی رضا تھی۔ اب بندہ کہتا ہے جو اس کی رضا میری وہی رضا، اب اس کی رضا کے اندر اپنی رضا کو شامل کیا تو رب تعالیٰ نے دیکھا میرا بندہ صبر کر رہا ہے تو پھر رب تعالیٰ پھر دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح نا حضرت لقمان بن حکیم، حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ باپ بیٹے بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت لقمان حکیم آپ کے بیٹے نے کہا اے ابا جان میرے لیے کیا بہتر ہو سکتی ہے، میرے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ تو اب حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اے بیٹے جو رب تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا پھر بھی پتہ چلے میرے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بہتر ہے میرے لیے کہ میں اس پہ خوش ہوں۔ اب لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے اچھا بیٹا ایسا کرتے ہیں، فلاں علاقے کے اندر ایک اللہ کے نبی رہتے ہیں، فلاں علاقے کے اندر اللہ کے نبی رہتے ہیں، وہاں پہ چلے جاتے ہیں، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں
ان سے جا کے پوچھتے ہیں۔ اب باپ بیٹا دونوں نے سواریوں کا انتظام کیا، سواریوں کا انتظام کر کے کھانے پینے کا زاد راہ لیا، زاد راہ لے کر سفر جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اب سفر کر رہے ہیں۔ اب حضرت لقمان بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت لقمان بن حکیم اور ان کے بیٹیوں کا جو زاد راہ تھا، کھانا تھا، توشہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ پینے پانی بھی ختم ہو چکا تھا، کھانا بھی ختم ہو چکا، اتنا زیادہ لمبا جو ہے وہ سفر تھا۔ اب کھانا ختم ہو گیا، پھر بھی چل رہے ہیں، حتیٰ کہ خود بھی تھک گیا، سواریاں بھی تھک گئیں۔ اب پھر کیا ہوا؟ حضرت لقمان بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹا اچھا آج پیدل چلتے ہیں ہم۔ اب پیدل چلنا شروع کر دیا، پیدل چل رہے ہیں، پیدل چلتے ہوئے حتیٰ کہ بیٹے نے کہا اے ابا جان ہم جو ہے بالکل تھک چکے ہیں۔ اب چلتے ہوئے نا حضرت لقمان بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کے پاؤں کے نیچے نا ایک جو ہے وہ سوراخ دار نوک دار ہڈی جو ہے آپ کے پاؤں کے نیچے سے داخل ہوئے، آر پار ہو گئی۔ وہ پیدل چل رہے تھے تو اب حضرت لقمان بن حکیم آپ نے دیکھا کہ ایک تو سفر بڑا کٹھن ہے، کوئی انسان کا نام و نشان بھی نہیں، کوئی وادیاں نہیں، کوئی گاؤں نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی انسان کا جانور کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اب کہاں جائیں گے؟ اب توکل تھا، رب کی رضا پہ رضا سے راضی تھے وہ۔ اب دیکھا کہ بیٹے کے پاؤں کے نیچے ہڈی جو تھی نوک والی وہ نیچے سے لگی اوپر پار ہو گئی۔ اب ان کے اس جگہ سے خون بہنے لگا، حتیٰ کہ آپ کا بیٹے جو ہے وہ غش کھا کر گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ تو حضرت لقمان بن حکیم انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے وہ ہڈی نکال کے آپ کے اوپر پٹی کی، پٹی کر کے خون کو روکا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کے بیٹے کو تھوڑا جو ہے وہ سکون آیا، یعنی ہوش کے اندر آئی۔ جب ہوش کے اندر آئے تو اب بیٹے نے باپ سے کہا اے ابا جان کیا ہمارے لیے اسی کے اندر بہتری تھی؟ یہ چیز ہماری بہتری کے اندر ہے۔ باپ نے کہا، لقمان بن حکیم نے کہا بیٹا اسی کے اندر کوئی بہتری ہوگی۔ اتنا بڑا حادثہ کہ پیدل چل رہے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، پیاس اتنی زیادہ شدت سے لگی ہوئی ہے، بھوک اتنی تڑپ کی لگی ہوئی ہے، تھک چکے ہیں، اب چلنے پھرنے کی آگے طاقت نہیں ہے، اور بیٹے کے پاؤں پہ ایک نوک دار ہڈی لگ چکی ہے، وہ آر پار ہو چکی ہے۔ اب بیٹا کہتا ہے باپ سے اے ابا جان کیا اسی کے اندر بھی ہمارے لیے بہتری ہے؟ اب دیکھو حوصلہ دیکھو، رب کی رضا پہ رضا دیکھو۔ اب باپ نے کہا بیٹا اسی کے اندر بھی ہمارے لیے کوئی اچھائی ہوگی، ہو سکتا ہے یہ چھوٹی مصیبت ہے، اس چھوٹی مصیبت کے بدلے میں رب تعالیٰ نے بڑی مصیبت سے بچا دیا ہو۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت لقمان بن حکیم آپ نے دور سے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا، تو حضرت لقمان بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ انسانیت کوئی نام و نشان ہے، کوئی آ رہا ہے بندہ۔ حتیٰ کہ جب دیکھا کہ وہ آ رہا ہے، دوسری مرتبہ دیکھا وہ گم ہو چکا ہے۔ اب وہ بندہ نہیں آ رہا، اس کی آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم انت لقمان، کیا تم لقمان ہو؟ تو حضرت لقمان بن حکیم نے کہا ہاں میں لقمان ہوں، مجھے لوگ لقمان حکیم سے یاد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں، آپ سامنے کیوں نہیں آتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں سامنے نہیں آنے والا، میں صرف یا تو فرشتوں کو نظر آتا ہوں یا رب کے نبی اور رسولوں کو نظر آتا ہوں۔ یعنی حضرت جبرائیل تھے، آپ آئے تھے، آپ نے فرمایا یا تو اللہ کے نبی اور رسولوں کو نظر آتا ہوں یا تو میں فرشتوں کو نظر آتا ہوں، میری آواز تو سن سکتے ہو لیکن نظر نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا کیا ماجرا ہے اس کے اندر، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ فلاں بستی سے گزرنے والے ہیں، تو رب تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم تھا کہ فلاں بستی کو جا کے الٹا دو، اس کے اوپر عذاب نازل کر دو۔ اب میں نے رب کی بارگاہ کے اندر التجا کی، دعا کی، یا رب العالمین تیری اس بستی کے اندر، اس جو ہے وہ گاؤں کے اندر تیرے نیک بندے آنے والے ہیں، یا رب العالمین انہیں روک دے، انہیں کیا کر دے؟ روک دے، تو اس بستی کو میں عذاب کے ساتھ مسلط کر دوں، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو روک دے۔ اب وہ حضرت لقمان اور ان کے بیٹے، چھوٹی مصیبت آ گئی، چھوٹی مصیبت کے ساتھ بڑی مصیبت سے بچ گئے۔ اب یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نے فرمایا بیٹا چھوٹی مصیبت آئی ہے، ہو سکتا بڑی مصیبت سے بچ گئے ہوں۔ اور اسی طرح حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی نیک خاتون ہے، رب کی ولیہ ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ، ایک شخص دعا کر رہا ہے، یا رب العالمین مجھ سے راضی ہو جا۔ کیا ہو جا؟ اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ اب اس کے دعا کے اندر کوئی قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں۔ کیا کوئی خلاف شرع کوئی بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے۔ یہی کہا یا رب العالمین تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کی نیک خاتون ہے، آپ نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کہتے ہو کہ یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ اب اس نیک خاتون نے کہا کہ کیا، بندوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس دعا کے اندر کوئی مانگنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، پہلے خود تو سوچو تم اپنے رب پہ کتنا راضی ہو، اپنے رب پہ پہلے راضی ہو۔ اگر تم رب پہ راضی ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ تمہارے اوپر راضی ہو جائے گا، اپنی رضا تمہارے اوپر شامل فرما دے گا۔ کیوں؟ ہم اپنے رب پہ کتنا راضی ہیں؟ کیا ہماری رضا رب کی رضا کے ساتھ شامل ہے؟ ہمارا بیٹا چلا جاتا ہے، کیا ہم اس پہ راضی ہیں؟ حضرت فضیل بن عیاض اللہ کے نیک بڑے ولی ہیں، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے متقی پارسا، یہ فضیل بن عیاض سے ان کے بیٹے تھے حضرت علی بن فضیل۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ سورۃ الزلزال جو ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ ان کے بیٹے علی بن جو فضیل ہیں وہ پوری سورت نہیں پڑھ سکتے تھے۔ کیوں؟ اس کے اندر یہ قیامت کے احوال وغیرہ ہیں، تو یہ حضرت علی بن فضیل پوری سورت نہیں پڑھ سکتے تھے، غش کھا کر گر جاتے تھے۔ اتنا رب تعالیٰ کا جو ہے وہ خوف تھا، ڈر تھا، اتنے متقی پارسا تھے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑی بڑی نعمتیں آنے کے باوجود بھی کبھی نہیں مسکرائے، بڑی بڑی نعمتیں آئیں مسکرائے نہیں، بڑی بڑی جو ہے وہ آپ پہ مصیبتیں نازل ہوئی، اس پہ بے صبری کا دامن نہیں پھیلایا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بیٹا حضرت علی بن فضیل، ان کا انتقال ہو گیا، جوان تھے، جوان بیٹا۔ اب جس کا جوان بیٹا انتقال کر دے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ جوان بیٹا، اس کی جو ہے وہ وفات وہ کتنی کٹھن ہوتی ہے ایک باپ کے اوپر۔ اب حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بیٹا، نوجوان بیٹا، خوبصورت، اور دنیا کے حوالے سے بھی خوبصورت نہیں، پھر آخرت کے حوالے سے بھی بڑے خوبصورت، متقی پارسا نیک نوجوان بیٹا تھا، وصال ہو گیا نوجوانی کے عالم کے اندر۔ جب وصال ہوا، خبر دی گئی حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے فرمایا کہ کہنے والوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، علی بن فضیل۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرانا شروع کر دیا، مسکرا رہے ہیں، بیٹے کی وصال کی خبر آئی اور مسکرا رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے، آپ کے اوپر اتنے اتنے بڑے جو ہے وہ انعامات ہوئے، کبھی نہیں مسکرائے، اتنی جو ہے وہ مصیبتیں آئی، کبھی آپ نے وہ ویلا نہیں کیا۔ اب اس مصیبت سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ نوجوان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کیوں نہ مسکراؤں، جو میرے رب کا فیصلہ تھا، جس کے اندر اس کی رضا تھی، میں اس رضا کے اندر راضی ہو گیا ہوں۔ اب اس کی رضا کے اندر راضی ہو گیا ہوں، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ یہ ہے کہ ایک انسان جب اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اپنے جو خزانوں کے دروازے ہیں وہ کھول دیتا ہے، رب تعالیٰ اسے پھر جنت بھی عطا کرتا ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اور اپنی رضا بھی جنت کے اندر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بستی کے اندر جو ہے اللہ والا رہتا تھا، تو اللہ والا وہ جب رہتا تھا تو بستی والے اس اللہ والے کے پاس آتے تھے، آ کے دعا کروایا کرتے تھے، دعا کرواتے، وہ اللہ کا ولی دعا کرتا، دعا قبول ہو جاتی، ان کے جو ہے وہ کام آسان ہو جاتا، مشکل حل ہو جاتی۔ ایک مرتبہ دریا کے قریب جو ہے وہ بستی تھی، دریا کے قریب، تو کیا ہوا، دریا کا بند ٹوٹ گیا، ایک دفعہ دریا کا بند ٹوٹ گیا۔ اب سارے گاؤں والے اللہ کے ولی کے پاس آئے کہ آ کے کہا کہ
اے اللہ والے یہ دریا کا بند ٹوٹ چکا ہے، اب دریا کا جو پانی ہے گاؤں کی طرف رخ کر رہا ہے۔ اب وہ اللہ والا جو تھا اس نے کہا کہ جاؤ جلدی سے جا کے اپنے کائیاں لے کے آؤ، اوزار لے کے آؤ، آلے لے کے آؤ، جلدی سے جاؤ۔ اب سارے بھاگے، انہوں نے کہا چلو اللہ والے ساتھ چلیں گے، ہم جا کے دریا کا بند دیں گے۔ اب وہ سارے چلے۔ اب کیا ہوا، اللہ والے انہوں نے بھی وہ کائی لے کے مونڈے پہ رکھی، چل دیے دریا کی طرف۔ جہاں پہ بند ٹوٹا تھا نا وہاں پہ بند کو اور توڑنا شروع کر دیا۔ بند جہاں پہ ٹوٹا ہوا ہے اور بند کو توڑنا شروع کر دیا۔ اب گاؤں والوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں جلدی سے کہا کہ جاؤ جا کے آلے لے کے آؤ، کائیاں لے کے آؤ۔ ہم بھاگ جا کے جو ہے وہ کائیاں لے کے آئے، آلے لے کے آئے۔ ہم نے سمجھا دریا کا بند دیں گے، یہ کیسے اللہ والے ہیں، یہ تو دریا کا بند اور توڑ رہے ہیں۔ سارے گاؤں والے وہ جلدی سے بھاگے اپنے گھروں کی طرف، جا کے بچوں کو اٹھا کے چھت کی طرف چڑھ جاتے ہیں، پانی سے تو بچے۔ اب جو ہے وہ سارے گاؤں والے پیچھے آ گئے، اپنے بچوں کو لے کر گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ گئے۔ اب سارے چھتوں کے اوپر چڑھے، کافی دیر گزر چکی، دریا کا پانی نہ آیا۔ دیر کافی گزر چکی ہے، دریا کا پانی نہیں آیا۔ سارے سوچ رہے ہیں اتنی دیر ہو چکی ہے پانی نہیں آیا۔ دیکھتے ہیں کہ اترتے ہیں، جا کے دیکھتے اللہ والے واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ والے بتاؤ کیا ماجرا ہے، پانی ابھی تک نہیں پہنچا۔ انہوں نے کہا جو ہونا تھا بس ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بند کو توڑ رہا تھا، کیوں؟ رب کی رضا تھی۔ بند ٹوٹا، اس کے اندر کس کی رضا تھی؟ میرے اللہ کی رضا تھی۔ میں نے اور توڑنا شروع کر دیا۔ اگر میرے رب کی رضا ہے کہ یہ پانی گاؤں کی طرف جائے تو میں اور بند توڑتا ہوں، پھر جلدی سے جائے۔ اب رب کی رضا کے اندر اپنی رضا کو شامل کیا۔ جب اپنی رضا کو شامل کیا، غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے کیا بات ہے؟ عرض کی یا رب العالمین تیری رضا اسی کے اندر ہے کہ میں جو تو ہے کہ پانی جو ہے وہ گاؤں کی طرف جائے، میں اس لیے بند اور توڑ رہا ہوں کہ پانی جو ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ گاؤں کی طرف جائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تو نے میری رضا کے ساتھ اپنی رضا کو شامل کر لیا، لو پھر اب پانی جو ہے وہ گاؤں کی طرف نہیں جائے گا۔ اب یہ ہے کہ انسان اپنی رضا کو رب کی رضا کے ساتھ شامل تو کرے، انسان اس کی رضا پہ راضی تو رہے، تو پھر دیکھے رب تعالیٰ تمہارے زبانوں کے نکلے ہوئے الفاظ پہ فیصلے فرمائے گا۔ پہلے رب کے رضا پہ رضا تو شامل کرے، رب پہ اوپر جو ہے وہ توکل تو کرے، رب پہ توکل کر کے تو دیکھے۔ اگر توکل رب پہ یقین کامل ہوگا، رب پہ جو ہے وہ رضا مکمل ہوگی، تو پھر ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الشان ہے، ان اللہ یتجلی للمؤمنین فیقول سلونی فیقولون رضاک، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ مومنین کے لیے کل قیامت والے دن جو ہے وہ جنت میں تجلی فرمائے گا۔ جو جنت کے اندر ہوں گے رب تعالیٰ تجلی فرمائے گا، تو رب تعالیٰ فرمائے گا فیقول سلونی، اے ایمان والو مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو، اے ایمان والو مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ کیا جو جنتی ہوں گے جنت کے اندر ہوں گے، حالانکہ جنت بھی مل گئی انہیں، جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، کہ جنت عدن کے اندر ہوں گے۔ اب جنت عدن کے اندر رب تعالیٰ تجلی فرمائے گا، رب فرمائے گا کہ اے میرے بندو، اے ایمان والوں مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب جب رب تعالیٰ فرمائے گا مانگو، تو وہ عرض کریں گے فیقولون رضاک، اے ہمارے رب ہم تیری رضا چاہتے ہیں، ورضوان من اللہ اکبر، رب تعالیٰ کی رضا اس سے بھی بہت بڑی ہے، یعنی جنت عدن جو ہے اس سے بھی بہت بڑی نعمت جو ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا ہے، جو کل قیامت والے دن جنتیوں کو رب تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح حالانکہ رب تعالیٰ کے دیدار کا جو ہے وہ سوال بھی کر سکتے تھے، سارا کچھ ہو سکتا تھا، دیدار بھی ہوگا، لیکن رب تعالیٰ کی رضا کا سوال کیا، یا رب العالمین تیری رضا چاہتے ہیں، کیوں؟ رب کی رضا جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ یہ انعام ہے۔ اور اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ولدینا مزید اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو مزید کے وقت 3 تحفے عطا فرمائے گا۔ ولدینا مزید،
کہ جو مزید ہے، اس مزید کے اندر رب تعالیٰ جنتیوں کو 3 تحفے عطا فرمائے گا۔ کیا تحفے ہیں؟ کہ رب ایک نمبر پہ ایسا ہدیہ کہ جنت میں اس کی مثل کوئی نہیں ہوگا، ایسا ہدیہ عطا فرمائے گا رب تعالیٰ کہ اس کی مثل جنت کے اندر کوئی اور ہدیہ نہیں ہوگا۔ اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو کسی نفس کو معلوم نہیں جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے۔ کسی آنکھ کو یہ پتہ نہیں، رب فرماتا ہے جو ہم نے ان کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ تحفہ پہلا ہے جو رب تعالیٰ جنت کے اندر اپنے مومنین، اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ والدینا مزید کے وقت کے اندر رب تعالیٰ ایک یہ تحفہ عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پہ اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا۔ اہل جنت کی طرف سے، اہل جنت کے لیے رب کی طرف سے کیا ہوگا؟ سلام ہوگا۔ اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے، سلام قولا من رب الرحیم، کہ ان پر سلام ہوگا مہربان رب کی طرف سے، مہربان رب کی طرف سے ان پر سلام ہوگا۔ کن پر؟ یعنی جنتیوں پر سلام ہوگا۔ سلام رب کی طرف سے آئے، یہ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ وہ کیا ہے؟ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمایا انی عنکم راض، کہ اے میرے بندو میں تم سے راضی ہوں۔ کیا فرمائے گا؟ اے بندو میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ اب یہ 3 ایسے انعام ہے کہ رب تعالیٰ نے جنتیوں کو جنت کے اندر تحفے کے طور پر عطا کرے گا۔ تحفے کے طور پر ایک ہے کہ آنکھ کی ٹھنڈک جو چھپا رکھی ہے، کسی کی کوئی جو گمان تک نہیں جاتا، ایسی ٹھنڈک ہے۔ دوسرے نمبر پہ رب تعالیٰ فرماتے سلام قولا من رب الرحیم، ان کے رب کی طرف سے ان پر سلام ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جو رب تعالیٰ کی رضا ہے یہ اس سے بھی کہیں بڑی ہے۔ کس سے؟ جنت سے بہت بڑی ہے رب تعالیٰ کی رضا۔ اور اسی طرح میرے محمود علیہ السلام کا مجمع لگا ہوا تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے محمود علیہ السلام آپ نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ تم کون ہو؟ ما انتم، تم کون ہو؟ اب میرے محمود علیہ السلام کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مومن ہیں۔ کیا ہے؟ مومن۔ اب میرے محمود علیہ السلام نے فرمایا ما علامت ایمانکم، اے میرے صحابہ ایمان کی علامت کیا ہے؟ مومن تو ہو، مومن کی علامت کیا ہے؟ اپنی علامت تو بتاؤ۔ اب کیا آج یہ علامت کیا ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ نہیں؟ اب صحابہ کا جواب سنیے۔ جو میرے محمود علیہ السلام نے ایمان کی علامت کو پوچھا، ایمان کی نشانی کو پوچھا کہ ایمان کے جو ہے وہ ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہو، علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ اب جو ہے وہ علامت بتا رہے ہیں، نشانی بتا رہے ہیں صحابہ کرام، صحابہ کا مجمع ہے، امام الرسول جلوہ فروز ہے، امام الرسول پوچھ رہے ہیں اے صحابہ بتاؤ علامت کیا ہے ایمان کی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں نصبر علی البلاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جب مصیبت آ جاتی ہے ہم صبر کرتے ہیں، ہم پر جب مصیبت آتی ہے کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ ونشکر عند الرخاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم پر خوشحالی آتی ہے، ہمارے جو ہے وہ کاروبار چل پڑتا ہے، ہم خوشحال ہو جاتے ہیں، خوشحالی کے وقت رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا جو ہے وہ کاروبار بڑھ گیا ہے، یہ میری محنت ہے۔ میرے بندے، اے میرے بھائی، یہ تیری محنت نہیں، جو تو رب کا شکر ادا کیا تھا نا، اس شکر کا صلہ ہے کہ تیرا کاروبار چل پڑا ہے۔ رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے اتنا کاروبار جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونشکر عند الرخاء، جب خوشحال ہوتے ہیں خوشحالی کے وقت رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ونرضى مواقع القضاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء کے وقوع پر، یعنی جو رب تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا، نوجوان بیٹا چلا گیا، نوجوان بیٹی چلے گئے، ماں باپ چلے گئے، بہن بھائی رشتہ دار چلے گئے، یا کاروبار ختم ہو گیا، یا کاروبار کو آگ لگ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے فیصلے پر جو اس کی قضا ہوتی ہے، قضا کے واقع ہونے پر اس رب کے اوپر راضی رہتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ راضی رہتے ہیں۔
جب یہ کہا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمنون ورب الکعبہ، خدا کی قسم تم واقعی مومن ہو۔ یہ تین چیزیں کہ مصیبت آ جائے تو رب ہم صبر کرتے ہیں، ہم وویلا نہیں کرتے، جتنی مرضی مصیبت ہو ہم اپنے گریبانوں کو چاک نہیں کرتے، ہم اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ تھپڑ نہیں مارتے، ہم صبر کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشحالی آ جائے، ہم خوشحالی کے وقت رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خوشحالی کے وقت یہ نہیں کرتے کہ بھنگڑا ڈال لے، خوشحالی کے وقت یہ نہیں کرتے کہ کنجریوں کو بلوا لے، نہیں، ہم خوشحالی کے وقت بھی رب کو یاد کرتے ہیں۔ جب مصیبت آ جائے مصیبت وقت صبر کرتے ہیں، اس وقت بھی رب کو یاد کرتے ہیں۔ جب خوشحالی آ جائے بھنگڑے نہیں ڈالتے، اس وقت بھی رب کی بارگاہ کے اندر آ کر سر بسجود ہو جاتے ہیں، یعنی سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، رب کا شکر ادا کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرے نمبر پہ جب قضا وہ اس کے اوپر واقع ہو جائے، یعنی رب تعالیٰ کا قضا وہ وقوع ہو جائے، اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے، یعنی وصال ہو جائے بیٹے کا بیٹی کا یا کوئی نقصان ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قضا کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں، تو میرے محبوب نے فرمایا خدا کی قسم تم واقعی مومن ہو۔ آج ہمارے اندر بھی یہ تین چیزیں اگر ہوں گی تو پھر یہ ایمان کی علامت ہمارے اندر موجود ہوگی تو پھر ہم مومن ہیں، ورنہ مومن نہیں ہیں۔ اور اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، میرے بھائی، رب کی رضا تو اتنی بڑی اتنی وسیع ہے کہ ہم رب کی رضا پہ چل کے تو دیکھیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل اکلۃ فیحمدہ علیہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے اس بات پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ کس بات پر؟ کہ وہ بندہ، رب کا بندہ جب روٹی کا لقمہ اٹھاتا ہے، روٹی کا لقمہ اٹھا کے کھاتے وقت کھانے سے پہلے الحمدللہ پڑھتا ہے، رب پہ شکر ادا کرتا ہے، تو وہ منہ کے اندر ڈال لیتا ہے، رب تعالیٰ اس پہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک روٹی کے لقمے پہ بھی رب تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے رب کی رضا پہ چل کے تو دیکھیں، اس کی رضا کے ساتھ اپنی رضا کو شامل تو کریں۔ اگر شامل کریں گے خدا کی قسم دنیا بھی ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہے، آخرت بھی کہ جو منازل ہے وہ بھی ہمارے لیے آسان ہو سکتے ہیں۔ صرف کیا رب کی رضا کے ساتھ اپنی رضا کو شامل کرنا ہے۔ جو ہمارے رب کی رضا ہماری وہی رضا، اگر مصیبت آ گئی ہماری رضا ہے، اگر آسانی آ گئی ہماری رضا ہے، اگر کوئی فوت ہو گیا ہماری رضا ہے، کیوں؟ رب کی رضا ہے۔ جب رب کی رضا آ گئی اپنی رضا کو رب کی رضا کے اندر شامل کر لو۔ جب رب کی رضا کے اندر شامل کریں گے تو پھر ہمارا رب اس کے اوپر جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بندہ او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، جب وہ بندہ کوئی پانی کا گلاس پیتا ہے، ایک گھونٹ پیتا ہے، اس پہ بھی رب تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، رب تعالیٰ اس پہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک روٹی کے لقمے پہ بھی رب تعالیٰ خوش ہو رہا ہے، ایک گھونٹ پانی کے بھی اوپر بھی رب تعالیٰ خوش ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان علی شان موجود ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین باتیں پسند فرماتا ہے۔ کتنی باتیں؟ تین باتیں۔ نمبر ایک، بس وہ تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہے تم اس کی عبادت کرو۔ اس کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ کس کی؟ اللہ کی۔ نہ چاند کی، نہ سورج کی، نہ بت کی، نہ یہ آگ کی، کسی کی عبادت نہیں۔ عبادت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ آج ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت اس کی بھی نہیں کرتے۔ عبادت کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی۔ وہ ہمارا قبلہ ہے، ہمارا معبود نہیں۔ ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آج بھی کوئی بندہ یہ عقیدہ لے کر کہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ میرا معبود ہے، اس کی عبادت سمجھ کے جو ہے نماز پڑھ رہا ہوں، وہ بندہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس نے رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا۔ تو ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ۔ ہم رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ رب کی عبادت کیا؟ رب کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی عبادت کرے۔ رب پہلے نمبر پہ یہ پسند فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آج کون شریک ٹھہرا رہا ہے؟
جو کہتے ہیں جی یہ درباروں پہ جاتی ہیں، یہ جا کے جو ہے وہ رب تعالیٰ کے جیسے رب کو پکارا جاتا ہے یہ ان کو پکار رہے ہوتے ہیں، کیا وہ دربار پہ جانے والا عام سادہ سا ریڑھی لگانے والا مسلمان، کیا اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ رب ہے؟ نہیں نا عقیدہ۔ اب جو فتویٰ لگا رہا ہے کیا وہ شرک کر رہا ہے یا یہی شرک کر رہا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان علی شان موجود ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کہ شرک کی جو ہے وہ دھاڑا دھاڑ جو ہے وہ مشینیں چل جائیں گی۔ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو شرک کا فتویٰ لگانے والا ہوگا کیا وہ مشرک ہوگا یا جس پہ شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہوگا وہ مشرک ہوگا؟ میرے محبوب نے فرمایا جو شرک کا فتویٰ لگانے والا ہوگا وہ مشرک ہوگا، جو شرک کا فتویٰ لگانے والا ہوگا۔ اب شرک کا فتوے کون لگانے والے ہیں؟ جی رب تعالیٰ کے علاوہ جی پکارا جاتا ہے، قبر والوں کو پکارتے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیبانہ جو ہے وہ پکارتے ہیں، کسی کو کوئی پکار کسی کے نہیں سنتا، یہ نہیں کرتا، یہ درباروں پہ جاتے ہیں، رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ میرے بھائی ہم رب تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، مانگتے رب سے ہیں، نیک بندے کو سامنے رکھتے ہیں، جس طرح کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق دیا تھا صحابی کو، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک نبینہ شخص آیا، حضور سے عرض کیا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے، نبینہ تھے، آنکھیں چاہیے۔ میرے محبوب نے فرمایا آنکھیں چاہیے؟ جی۔ حضور نے فرمایا جاؤ جا کے نماز ادا کرو، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرو۔ نماز ادا کرنے کے بعد میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے وسیلے کے ساتھ رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرو، رب تعالیٰ تمہیں آنکھیں عطا فرمائے گا۔ ہم رب کے نیک بندوں کو رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، رب کے دوست ہیں۔ جو کسی کا دوست ہو، اگر دوست کو ساتھ لے کے جاؤ سفارش جلدی قبول ہو جاتی ہے، تو ہم سفارشی لے کے جاتے ہیں، وہ رب نہیں ہے۔ نہ رب کے جو ان کے پاس جو طاقت ہے ان کی اپنی ہے، بلکہ رب نے انہیں طاقت عطا کی ہے، ان کی اپنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے نبی ہوں، امام الرسول ہوں، کسی کے پاس کوئی اپنی طاقت نہیں۔ کس کی طاقت عطا کی ہوئی ہے؟ اللہ کی۔ اور رب کی عطا سے اگر پھر بھی نہ مانے، پھر کہیں نہیں کہ رب تعالیٰ نہیں دے سکتا، پھر شرک کون کر رہا ہے؟ وہ بندہ جو شرک فتوے لگانے والا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تیسرے نمبر پہ، رب فرماتا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ آج کئی لوگ یہ آیت بھی پڑھتے ہیں آج کل کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تفرقوں کے اندر نہ پڑھو، فرقے نہ بنا ڈالو، ایک جماعت بن کے رہو۔ میرے بھائی اگر ایک جماعت بن کے رہنا ہے، صحابہ کس طریقے پہ تھے، تابعین کس طریقے پہ اوپر تھے؟ اب جماعتیں کس نے بنائی؟ چاہے وہ جہنمی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اب بتاؤ جماعتیں کس نے بنائی؟ یہ مرزا جہنمی جو ہے، یہ آج سے 20 سال پہلے اس کا نام و نشان تھا؟ نہیں تھا نا۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، ایک اور جماعت آ جاتی ہے 100 سال یا 150 سال پہلے، اس کا نام و نشان اس سے پہلے تھا؟ نہیں تھا۔ اس سے پہلے چلے جائیں عبد الوہاب نجدی، اس سے پہلے اس کا نام و نشان تھا؟ نہیں تھا۔ اسی طرح ایک اور جھنڈے والے آ جاتے ہیں، ان کے پیچھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کے بعد اس سے پہلے ان کا نام و نشان تھا؟ نہیں تھا۔ اب بتاؤ تفرقے کس نے پھیلائے؟ سنیوں نے۔ سنی تو وہ ہے جو صحابہ کے نقش قدم پہ چل کے آ رہے ہیں، سنی تو وہ ہے جو میرے محبوب نے رسی عطا کی، اس رسی کو پکڑ کے چل کے آ رہے ہیں۔ اب سنی نے تو تفرقہ نہیں پھیلایا، تفرقہ انہوں نے ڈالا جو اس رسی کو چھوڑ کر دوسری رسی کو پکڑ لیا۔ رب فرماتا ہے کہ تفرقے نہ پھیلاؤ، اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ کس رسی کو؟ ایک قرآن اور ایک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ قرآن پڑھنا ہے تو پھر آدھی آیتیں نہیں پڑھنی، قرآن پڑھنا ہے تو پھر بتوں والی آیات اللہ کے ولیوں پہ فٹ نہیں کرنی۔ اگر اللہ کے ولیوں پہ فٹ کرو گے، خدا کی قسم بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان لوگوں کو جہنمی کتے کہا جو اللہ کے ولیوں کے جو بتوں والی آیات ہیں وہ پڑھ کے اللہ کے ولیوں پہ فٹ کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔